ایک خوبصورت تالاب کے پاس کچھ بطخیں رہا کرتی تھی۔ ایک ماما بطخ اپنے کچھ انڈوں کے پاس بیٹھی اپنے بچوں کے نکلنے کا انتظار کر رہی تھی کہ کب میرے بچے ان انڈوں سے نکلے اور میں ان کے ساتھ کھیلوں۔ اس کا انتظار زیادہ لمبا نہیں ہوا اور اس کے پیارے سے بچے انڈوں میں سے نکل آئے اور جلد ہی اپنے قدموں پر کھڑے ہو کر چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے۔ لیکن ابھی تو اس کے صرف 3 بچے نکلے تھے، ایک انڈا باقی تھا۔ جب ایک انڈے میں سے بچہ آیا تو وہ بہت زیادہ بدصورت اور کالا تھا۔ ماما ڈک تھوڑا حیران تھی کہ یہ والا اس کا بیبی باقی بہن بھائیوں سے تھوڑا مختلف ہے۔ ماما ڈک ان کو اکثر شام کو تالاب پر لے کے جایا کرتی اور ان کو تیرنا سکھاتی۔ ایک دن رات زیادہ ہو گئی تو ماما ڈک نے بچوں سے کہا کہ چلو اب ہم واپس اپنے فارم ہاؤس میں جاتے ہیں۔ فارم ہاؤس میں بھی اس اگلی ڈک کا سب بطخیں مذاق اڑاتی اور کہتی کہ تم تو بہت عجیب لگتے ہو، تم ہمارے جیسے بالکل بھی خوبصورت نہیں ہو، تم رنگت میں بھی سیاہ ہو اور ہمیں بالکل بھی اچھے نہیں لگتے۔ اگلی ڈک اب بہت اداس رہنے لگا تھا اور پریشان رہتا تھا۔ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کوئی بھی مجھ سے نہیں کھیلتا، میں ہر وقت اداس رہتا ہوں، نہ میرا کوئی دوست ہے اور میرے بہن بھائی بھی مجھ کو بالکل پسند نہیں کرتے، میرا مذاق اڑاتے ہیں۔ ماما ڈک بھی ان سب باتوں سے بہت پریشان تھی کہ سب اس کے بچے کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اگلی ڈک ایک دن بہت اداس تھا اور اس نے فیصلہ کیا کہ وہ یہاں سے دور چلا جائے گا۔ وہ تالاب کے اوپر سے اڑتا اڑتا دور ایک جگہ جنگل میں چلا گیا اور وہاں پر جا کر ایک اونچے ٹیلے پر بیٹھ گیا اور رات ہو گئی اور وہ وہیں پہ بیٹھا رہا۔ جیسے ہی صبح ہوئی، اگلی ڈک نے دیکھا کہ کچھ اس کے پاس سے عجیب سے جنگلی بطخ گزرتے ہیں۔ انہوں نے بھی اگلی ڈک کو دیکھ کر کہا کہ تم کتنے بدصورت ہو، ہم تمہارے ساتھ بالکل نہیں کھیلیں گے، تم کہاں سے آئے ہو؟ اگلی ڈک نے ان سے کہا، میں کچھ دنوں بعد یہاں سے چلا جاؤں گا۔ کچھ دن گزرے تو اگلی ڈک نے ایک دن دیکھا کہ ایک عجیب سا دھواں ہر طرف آ رہا ہے اور بادل گرج رہے ہیں، طوفان آ گیا ہے اور وہ بھی وہاں سے اپنی جان بچا کر بھاگا۔ وہ آسمان پر اڑتا اڑتا دیکھ رہا تھا کہ وہ کہاں جائے۔ اڑتے اڑتے اس کی نظر ایک گھر پر پڑی جہاں پر ایک بوڑھی عورت اپنی مرغی اور اپنی ایک پیاری سی بلی کے ساتھ رہا کرتی تھی۔ ہاں ہاں، تم بھی میری مرغی اور بلی کے ساتھ رہ سکتے ہو، میں مرغی اور تمہارے انڈے بیچا کروں گی۔ بلی اور مرغی بھی اگلی ڈک کو بالکل پسند نہیں کرتی۔ بلی بھی کہا کرتی کہ دیکھو میں کتنی پیاری ہوں اور تم اتنے اگلی ہو۔ مرغی نے بھی کہا کہ تم بالکل لوزر ہو اور مجھے دیکھو کتنے خوبصورت انڈے دیا کرتی ہوں میں۔ اس گھر کے سامنے ایک بہت خوبصورت تالاب تھا۔ اگلی ڈک کا دل کرتا کہ وہ بھی اس میں نہائے، لیکن وہ کھڑکی پر بیٹھ کر اس کو دیکھتا رہتا اور مرغی نے کہا کہ کبھی مت سوچنا کہ تم یہاں پہ نہا سکو گے۔ اگلی ڈک نے وہاں سے بھی جانے کا ارادہ کیا اور اڑتے اڑتے وہ ایک ایسی جگہ پہنچا جہاں پر بہت خوبصورت تالاب تھا۔ وہ تالاب میں گیا اور نہایا۔ اس کو وہاں پر نہاتے ہوئے بہت مزہ آیا۔ اس نے سوچا کہ کتنے عرصے بعد میں آج تالاب کے ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے نہا رہا ہوں۔ وہ نہاتا رہا۔ وہاں اگلی ڈک کو بہت خوبصورت سوان نظر آئے۔ اگلی ڈک ان کو دیکھ کر بہت خوش ہوا اور سوچا کہ کتنے خوبصورت ہیں۔ موسم بدلنے لگا اور درخت برف سے ڈھکنے لگے۔ سردی کا موسم آ چکا تھا اور سب کے سب درخت برف سے ڈھک چکے تھے۔ ایک دن اگلی ڈک برف پہ بیٹھا دیکھ رہا تھا کہ کتنے خوبصورت سوان ہیں اور میں کتنا بدصورت ہوں، میں ان کے قریب نہیں جاؤں گا کیونکہ یہ بہت پیارے ہیں اور میں بالکل بدصورت سا، کوئی مجھے پسند نہیں کرے گا۔ یہ سوچ کر اگلی ڈک ایک جھاڑی میں چھپ گیا۔ گرمی کا موسم پھر سے آ گیا اور دن گزرنے لگے، لیکن اگلی ڈک کو کسی نے اپنا دوست نہیں بنا۔ میں کیوں اتنا بدصورت ہوں؟ کوئی مجھے پسند نہیں کر رہا اور وہ باقی سوان کتنے خوبصورت ہیں۔ ایک دن جھاڑیوں میں بیٹھا اگلی ڈک بہت رویا اور سوچتا رہا کہ میں اتنا بدصورت کیوں ہوں، کاش میں بھی اچھے سوانس کی طرح ہوتا۔ ایک دن وہ پانی پینے تالاب میں گیا
وہ اپنا عکس پانی میں دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ ایک خوبصورت سوان بن چکا ہے۔ دن گزرنے کے ساتھ وہ ایک بھرپور سوان بن چکا تھا، جس کے پاؤں بہت مضبوط تھے اور اس کے پروں میں بھی اب طاقت تھی۔ وہ اڑ سکتا تھا باقی سوان کی طرح۔ سب اس کے دوست بن وہ اپنا دردناک بچپن بھول چکا تھا جب ہر کوئی اس کا مذاق اڑاتا تھا، لیکن وہ سوچنے لگا کہ لوگ آخر رنگ اور نسل دیکھ کر کیوں دوست بناتے ہیں۔ دوست بنانے کے لیے کالا یا گورا ہونا ضروری نہیں ہوتا۔